آج فوجی ڈیکوائز کے بارے میں بتاؤں گا اور ساتھ آخر میں آپ کو دو بڑے اچھے فوجی ڈیکوائے کے اوپر لطیفے بھی سناؤں گا اور آخر میں ایک سویلین سوال بھی ہوگا کہ جو آپ کو بڑا پسند آئے گا۔ تو ڈیکوائز کہتے ہیں وہ مصنوعی ہتھیار کہ جو اصلی کی طرح لگتے ہیں، اس کو ڈیکوائے کہتے ہیں۔ تو پرانی جنگوں میں یہ ہوا کرتا تھا کہ ٹینک کے ڈیکوائز تو وہ موو کیا کرتے تھے باقاعدہ تاکہ دشمن یہ سمجھے کہ ٹینک کا حملہ ادھر سے آ رہا ہے، جبکہ حقیقت میں حملہ جو ہے وہ ادھر سے آنا ہوتا تھا۔ چاہتے جنرل صاحب یہ تھے یا جو ملٹری پلانرز تھے وہ یہ تھے کہ ادھر اگر انہوں نے دکھائے ہیں مصنوعی تو اگلی فوج جو ہے اس طرف چلی جائے اور پھر ہم دوسری طرف سے جا کے ان کے اوپر حملہ کریں۔ تو ہم جس زمانے میں ہمیں فوج میں انہوں نے یہ ڈیکوائز پڑھائے تو ہم اس پہ دانت نکالا کرتے تھے، مذاق اڑایا کرتے تھے، ہم کہتے تھے یہ بھی کوئی طریقہ ہے دشمن کو بیوقوف بنانے کا، اور ایسا بیوقوف دشمن کون ہوگا۔ لیکن آپ یقین کریں کہ ابھی جو امریکہ، اسرائیل اور ایران کی جنگ ہوئی ہے، اس میں بھی ایران نے بڑی کامیابی کے ساتھ ملٹری یا فوجی ڈیکوائز کا استعمال کیا ہے، اور اب تو ڈیکوائز اتنے زبردست ہو گئے ہیں کہ ایران نے مسل سائٹس بنائی تھی اور ان کا ہیٹ سگنیچر بھی نکلتا تھا، مطلب ان سے گرمی بھی پیدا ہوتی تھی تاکہ جب امریکہ اور اسرائیل کے جو جنگی جہاز ہیں وہ اوپر سے گزریں تو ان کے ریڈار جو ہیں وہ جب ہیٹ سگنیچر پکڑیں تو ان کو یقین آ جائے کہ یہ جناب اصلی میزائل سائٹ ہے، اور اس کے اوپر انہوں نے باقاعدہ بمباری بھی کی۔ اور وہ یہ کہتے ہیں کہ اس سے کئی فائدے ہوتے ہیں۔ ایک تو دشمن کا ایمونیشن ضائع ہو گیا، لیکن سب سے بڑی بات یہ ہے کہ دشمن بھی آپ کو نظر آ جاتا ہے، مطلب وہ اپنی پوزیشن دے دیتا ہے۔ تو فوجی ڈیکوائز جو ہے، میں یہ اس کے اوپر مجھے اس لیے یاد آ گیا کہ ہمیشہ کی طرح آپ کا بھائی ویڈیو دیکھ رہا تھا تو مجھے ٹک ٹاک پہ ویڈیو نظر آئی کہ جس میں یہ کوئی چیک پوسٹ لگی ہوئی ہے دور کسی بیابان جنگل کے اندر، اور وہاں پہ کسی فوجی نے کہا کہ بجائے اس کے کہ سارا دن میں کھڑا رہوں تو کیوں نہ میں یہ کروں کہ فوجی وردی کے اندر کوئی بھوسا شوسا، کوئی شاخیں ماخیں بھر کے تو میں دو فوجی ایسے کھڑے کر دوں کہ دور سے جو آئے اس کو یہی نظر آئے کہ جی لوگ ڈیوٹی کے اوپر اپنا ٹھیک کھڑے ہوئے ہیں۔ اور اسی پہ پھر مجھے وہ ایک لطیفہ بھی یاد آ گیا کہ ڈرل کا حوالدار تھا۔ آپ کو پتا ہے ڈرل کے حوالداروں کے بڑے زبردست ڈائلاگ ہوتے ہیں۔ ہمارے ڈرل کے حوالدار جو ہیں وہ یہ کہا کرتے تھے کہ ایسا ڈسوں گا کہ 100 سال پانی نہیں مانگو گے۔ تو ایسے ایک ڈرل حوالدار تھے، وہ نئے ریکروٹ جو تھے ان کی انسپیکشن کر رہے تھے، اور کسی شرارتی ریکروٹ نے یہ کیا تھا کہ اس نے ایک سپاہی ڈیکوائے لا کے کھڑا کر دیا۔ تو وہ ڈرل حوالدار سارے سپاہیوں کو چیک کرتا کرتا جب وہ ڈرل حوالدار پہنچا اس کے سامنے وہ جو ڈیکوائے تھا، تو اس نے اس کی طرف دیکھ کے کہا کہ تم سپاہی، تم مجھے بتاؤ کہ تم مجھے کب سلوٹ کرو گے؟ تم کبھی ابھی تک تم نے سلوٹ نہیں کیا، تو اپنے سلوٹ کی پریکٹس کرو۔ اور ظاہر ہے کہ وہ جو ڈیکوائے تھا وہ نہ کوئی بات کر سکتا تھا، نہ کوئی جواب دے سکتا تھا، اور نہ وہ ہل سکتا تھا، تو وہ واپس اس ڈرل حوالدار کو ویسے ہی دیکھتا رہا۔ تو ڈرل حوالدار کو اس کا ایٹیٹیوڈ بڑا پسند آیا اور اس نے مسکراتے ہوئے کہا زبردست، مجھے تمہاری یہی خوبی پسند ہے جوان، کہ نہ تم کبھی واپس جواب دیتے ہو، نہ کوئی شکایت کرتے ہو، اور بالکل سیدھے ایک فوجی کی طرح کھڑے رہتے ہو، تو تم میری پلٹون کے سب سے بہترین سپاہی ہو۔ تو دیکھیں، اور اس نے کہا کہ جی تمہیں سب سے زیادہ جو ہے نا پروموشن کا چانس تمہارا ہے۔ تو اب آپ جو سویلین منموجی ہیں ان کے لیے سوال ہے کہ جو واپس جواب نہ دے، جو شکایت نہ کرے، اور جو بالکل سیدھا کھڑا رہے، تو کیا ترقی کے لیے یہی وہ خوبیاں ہیں کہ جو ہونی چاہیے؟ اور کیا وہ جو ڈرل حوالدار تھا وہ خواہ خوش ہوا یا وہ جینوئنلی خوش ہوا کیونکہ فوج میں اس کو اسی طرح کا ایٹیٹیوڈ جو ہے پسند ہے؟ تو بہرحال اسی طرح کہتے ہیں کہ دو جرنیل بھی تھے، تو ان میں سے ایک جرنیل نے جو ہے نا دور دیکھ کے، جس طرح یہ جو چیک پوسٹ لگی ہوئی تھی، اس نے کہا کہ یار وہ دیکھو سپاہی عمران کھڑا ہوا ہے، 3 دن سے نہ ہلا ہے، نہ اس نے رائفل نیچے رکھی ہے، نہ وہ اپنی جگہ سے جو ہے کہیں گیا ہے، اور نہ میس کی طرف بھاگا ہے۔ تو دوسرے جنرل صاحب نے کہا کہ یار یہ وہ نئے ڈیکوائز ہیں کہ جو فوج نے منگائے ہیں، یہ سپاہی عمران نہیں ہے، لیکن سپاہی کا ڈیکوائے انہوں نے کھڑا کیا ہوا۔ تو اینی ویز یہ تھی وہ شول کی باتیں جو میں نے کہا میں آپ کو سنا دوں، لیکن آپ کو اپنی زندگی میں بھی ڈیکوائز کی ضرورت پڑتی ہے۔ کئی دفعہ آپ لوگوں کو وہ نہیں دکھانا چاہتے کہ جو آپ ہیں، تو آپ کو پھر کچھ ڈیکوائز رکھنے پڑتے ہیں کہ جی میں کس طرح، اور اسپیشلی اگر آپ کہیں گھومنے پھرنے جا رہے ہو، رشتہ داروں سے چھپ رہے ہو، تو پاکستان اور ہندوستان میں تو آپ کو پتا ہے کہ جی
ڈیکوائز کا بھرپور استعمال ہوتا ہے. تو اپنا خیال رکھیے گا اور مجھے بتائیے گا کہ آپ کو ڈیکوائز اور ساتھ یہ جو فوجی خوبیاں میں نے بتائی ہیں یہ کیسی لگیں. تو اپنا خیال رکھیے گا، لائک سبسکرائب اور شیئر کریں. آپ کی محبتوں کا بہت شکریہ.